علی بخاری صاحب، ان دونوں شخصیات میں سے ایک طرف عمران خان صاحب کی ہمشیرہ ہیں، ایک طرف علی امین گنڈا پور صاحب ہیں. سچ کون بول رہا ہے؟ اور یہ جو الزامات ہیں گنڈا پور صاحب کے، یہ ابھی گنڈا پور صاحب نے کہی ہیں. شیر افضل مربت صاحب، اب آپ کی جماعت انہیں اون نہیں کرتی، وہ تو یہ باتیں پچھلے 1 سال سے کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ منیم آپ کا. دیکھیں منیم، 2 چیزیں ہیں اس کے اندر. پہلی بات تو یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ پولیٹیکل فگر ہیں، چیف ایگزیکٹو آف دا پارٹی ہیں، اور خان صاحب نے ان کو سی ایم لگایا. وہ 2013 میں بھی ایم پی اے رہے، منسٹر تھے، 2018 میں وہ فیڈرل منسٹر تھے، اور اس کے بعد ابھی وہ سی ایم ہیں. اور آن دا ادر سائڈ وہ ایک پولیٹیکل ورکر ہے، اور آن دا ادر سائڈ جو علیمہ آپا ہیں وہ خان صاحب کی ریئل سسٹر ہے، اور پولیٹیکل ورکر نہیں ہے. وہ پولیٹیکل خاتون نہیں ہے، ایک ہاؤس وائف ان کو کہہ سکتے ہیں، ایک ہاؤس لیڈی کہہ سکتے ہیں وہ ہیں. تو ڈیفینیٹلی ان کا بھائی جیل میں، ان کی بھابھی جیل میں، ان کا بھانجا جیل میں، ان کے 2 بیٹے جیل پہ، خود ان پہ 2 درجن سے زیادہ ایف آئی آر، ایک دن وہ لاہور ہوتی ہیں، ایک دن پنڈی ہوتی ہیں، ایک دن اسلام آباد ہوتی ہیں. تو یہ تو ایک چکر چل رہا ان کا. اور اس کے بعد پھر انہوں نے آ کے ملاقات کرنی، پھر ان کو روک لینا، دوسری بہنوں کو اندر بھیجنا. تو یہ ساری چیزیں تو اس اینگل سے دیکھی جا سکتی ہیں، اور یہی ہیں ایکچولی بھی. کیونکہ میری خان صاحب سے ملاقات پچھلے 3 ویک سے ریگولرلی میرا نام جاتا رہا ہے، اور مجھے نہیں جانے دیا گیا. کل بھی نہیں جانے دیا گیا، 4 گھنٹے بٹھا کے واپس آیا. تو مجھے تو ایگزیکٹ فگرز خان صاحب کے الفاظ جو منہ سے نکلے ہیں وہ تو نہیں پتا. اور آپ کو پتا ہے کہ میں نے آج تک جتنی بات بھی کی، کبھی اس کو کسی نے جو ہے اس کے اوپر آبجیکشن نہیں کیا. ایون خان صاحب سے بھی جب پوچھا گیا، انہوں نے کہا علی نے جو بات کی ہے وہ 100% میں نے کہی ہے اس کو. تو یہ تو کریڈٹ ہے اور کریڈیبلٹی ہوتی ہے آپ کی. میں تو اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ وداؤٹ خان صاحب سے پوچھے بغیر میں اس کے اوپر کمنٹس کروں. نہیں، بٹ ایک بات ہے علی بھائی، ایک بات ہے، دیکھیے آپ کی کریڈیبلٹی، بصد احترام آپ کی کریڈیبلٹی کے اوپر تو کوئی شک یہاں نہیں کر رہا. بٹ میرا تو سوال آپ سے یہ ہے کہ یہاں تو 2 موقف ہمارے سامنے ہے نا. چیف ایگزیکٹو ہیں پروونس کے، وہ ڈائریکٹ الزام کسی اور پر نہیں لگا رہے. وہ کہتے ہیں یہ عمران خان صاحب کو میں نے بتایا ہے کہ جی باقی صاحب پھنسے ہوئے ہیں، ان کے بچے 3 دن میں رہا ہو جاتے ہیں، وہ وہاں موجود بھی تھے ان میں سے صاحبزادے، اور یہ پارٹی چیئرمین بننا چاہتی ہیں، یہ ایم آئی ان کے اوپر کام کری. یہ گنڈا پور صاحب نے باہر نکل کے گئے ہیں. تو میں آپ کا ویو پوائنٹ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ درست ہے یا یہ دروغ گوئی ہے؟ نہیں دیکھیں، یہ میں نے جب لاسٹ ٹائم ہم گئے نا منیب بھائی، تو اس ٹائم علیمہ آپا بھی وہاں موجود تھی اور علی امین بھی موجود تھے اور میں بھی تھا. سو ان کے درمیان بڑے اچھے تعلقات تھے. جو لاسٹ ٹیوزڈے کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، کسی زیادہ دور کی نہیں. ایک جو پرسوں ٹیوزڈے گزرا، سوری کل گزرا، ایک جو اس سے پہلے والا تھا، اس میں ہم لوگ اکٹھے گئے. میں گیا تو یہ دونوں آلریڈی بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ دونوں کا نام تھا ملاقات کے لیے، اور نہیں ہوا. اور میں بھی جب وہاں پر گیا تو ان کے ساتھ بیٹھ گیا. اوبیسلی میں پھر آگے گیا، وہاں سے واپس آیا، انہوں نے مجھے نہیں جانے دیا. سو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ڈفرینسز جو ہیں، یہ ڈفرینسز پولیٹیکلی تو ضرور ہو سکتے ہیں. اس میں سم آف ادر آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ علی امین از اے پولیٹیکل ورکر. انہوں نے جو خان صاحب سے بات کی وہ پولیٹیکلی کی. جبکہ میں تو اس چیز کو دیکھتا ہوں کہ علیمہ خان صاحبہ نے، علی امین نے، اور ایون خان صاحب نے ہمیشہ یہی بات کی ہے کہ جو علیمہ آپا ہیں یہ پولیٹیکل خاتون نہیں ہے، ان کا پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور وہ خود بھی کئی دفعہ یہ چیزیں کہہ چکی ہیں. تو میں یہ انڈرسٹینڈ نہیں کر سک رہا ہوں کہ علی امین صاحب نے کس کانٹیکسٹ میں یہ بات کی، یا کیا ان کے پاس انفارمیشن ہے، یا خان صاحب نے کیا اندر سے کہا ہے. کیونکہ بیسیکلی میرے لیے تو یہی چیز میٹر کرتی ہے کہ عمران خان صاحب نے کیا کہا ہے، اور ان کے پاس آپ ان کے ساتھ بڑا کلوزلی انٹریکٹ کرتے ہیں. آپ جیل کے متعدد دفعہ پٹیالہ جاتے ہیں. دونوں کے ساتھ میرے بہت ہی اچھے تعلق. ہاں بہت اچھا. بہت سے لوگ ہیں، زیادہ تر لوگوں کا آپ سے اچھا ہی تعلق ہے. وہ شاید ایک پرسنالٹی آپ کی ہے اس کی وجہ سے. لیکن آپ کو کبھی شک ہوا ہے کسی کوئی، مطلب انہوں نے ایم آئی کا نام لیا نا کہ فلانا ادارہ ان پہ کام کر رہا ہے، تو آپ کو کبھی لگا کہ کسی کے رابطے ہیں یا کچھ ہے، اور یا کبھی ذہن میں آیا ہو کہ بھئی ان کے صاحبزادے کیسے ضمانت ہو گئی ان کی فوری طور پہ؟ منیب بھائی، if you want me to honest about it نا، اور میں honest to God بات کرتا ہوں. مجھے تو یہ پریویلیج حاصل ہے نا کہ مجھے ہمیشہ everyone in the party knows کہ I am Khan's boy. تو مجھے ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ ہے. تو میرے لیے تو اس کی وجہ سے جو علیمہ آپ ہیں وہ بہت قابل احترام ہے، بہت قابل عزت ہیں. انہی کی وجہ سے علی امین جو ہیں وہ بھی بہت قابل احترام ہیں، ان کو بہت قابل عزت ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کے ساتھ دونوں کھڑے ہوئے ہیں، اور دونوں ایک کا ریلیشن بتا دیا، دوسرے کا بتا دیا. لیکن میں نے کبھی ایسی چیز، علیمہ آپا مجھے ڈائریکٹلی کال کرتی ہیں، ان کے کیسز ہوتے ہیں، ڈسکس کرتی ہیں، ساری چیز ہوتی ہے، وہاں جاتے ہیں تو مجھے اسپیشلی بلا کے مجھ سے بات کرتی ہیں. میں نے کوئی چیز نہیں فیل کیا. ٹھیک، ٹھیک ہو گیا، ایسی کوئی چیز فیل نہیں کی آپ نے، نہیں فیل کی. پھر میں یہ اختیار ولی صاحب، یہ آپ لوگ کروا رہے ہیں، ویسے تو آپ جو کروا رہے ہیں بڑا اچھا کروا رہے ہیں، کیونکہ گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ مطلب وہ کہتے ہیں ادارے کام کر رہے ہیں،
اور پارٹی کو ادھر ادھر کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں. علی بخاری صاحب کے سامنے ایسا کوئی ایویڈنس نہیں ہے, انہوں نے نہیں محسوس کیا کہ کچھ ایسا ہو رہا ہو, اور ان کے تعلقات ہر ایک سے بڑے اچھے ہیں. جو میرے لیے زیادہ حیرانگی کی بات ہے کہ انہوں نے کہا پچھلے سے پچھلے منگل کو بڑی اچھی ملاقات رہی, ہمیں علیمہ خان صاحبہ بھی تھیں اور گنڈا پور صاحب بھی تھے, تو پتہ نہیں ایک ہفتے کے اندر ایسا کیا ہوا ہے. اور یقینی طور پر اس کے پیچھے آپ ہی ہوں گے, آپ کی حکومت ہوگی جو یہ سب تحریک انصاف میں آپ تفریق ڈال رہے ہیں اور اوپر سے مسکرا بھی رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ منیب فاروق بھائی. دیکھیں, ادارے وہاں پر شاید کام کرتے ہوں, اگر ماضی میں ہم دیکھیں تو جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے. جہاں پر ہم پی ٹی آئی کی بات کریں تو اس کے اندر تو خود اتنے ادارے بن چکے ہیں, تو وہاں کسی دوسرے ادارے کو کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ان کو کیا انٹروین کرنے کی ضرورت ہے؟ ان کا تو ہر بندہ اپنا ایک ادارہ بنا کے بیٹھا ہوا ہے, ہر بندہ اپنا ایک, سمجھ لیں کہ اس نے اپنی ریاست بنائی ہوئی ہے. اور اس میں علی بھائی آپ کو اس طرح یہ بات علی بخاری صاحب نہیں بتا سکتے اوپنلی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں نے آپ کے شو میں یہ بات کی تھی اور آپ نے مجھ سے بڑے حیران ہو کے پوچھا تھا کہ کیا واقعی میں اتنے دھڑے بن چکے ہیں. میں نے آپ کو بولا تھا کہ دیکھیں, واضح طور پر اس میں 3-4 بڑے دھڑے ہیں. جو علی امین کا ہے وہ ایک دھڑا ہے, جو علیمہ خان کا ہے وہ ایک دھڑا ہے. ایک دھڑے کو جیل میں بیٹھ کر بشرا بی بی الگ سے لیڈ کر رہی ہے. ایک دھڑا جو اس وقت خاموش ہے اور وہ کسی مناسب موقع کا شاید انتظار کر رہا ہو, جو بھی ہے, وہ شاہ محمود قریشی صاحب کا ہے. تو اس میں تو خود اتنے سارے دھڑے بن چکے ہیں. اچھا, پھر نیچے آتے جائیں تو پھر چھوٹے چھوٹے دھڑے بھی ریجنل اس میں بن چکے ہیں. انفیکٹ پارٹی تو یہ ساری ایک جماعت کی بنی ہوئی ہے, نظریاتی لوگوں کی تو یہ جماعت ہے نہیں. بیسیکلی جب تک عمران خان نے کہا تھا نا, آپ کو یاد ہوگا, آپ کو یاداشت آپ کی مجھ سے زیادہ بہتر ہے, عمران خان کہا کرتے تھے کہ جو آرٹیکل 62-63 پہ پورا اترے گا وہ میری پارٹی کا ممبر بنے گا. پھر اچانک پلان بنا, ان کی پارٹی میں کوئی نہیں جا رہا تھا. پھر ان کو اچانک پلان بنا کہ الیکٹیبلز لینے ہیں, تو وہ سارے رولز جو تھے وہ سسپینڈ کر دیے گئے. پھر آپ یہاں سے بھی بندہ لے لو, پنجاب کا جو سب سے بڑا ڈاکو ہے اس کو بھی لے لو, سندھ کا جو سب سے بڑا قاتل ہے اس کو بھی لے لو, خیبر پختونخوا کا جو سب سے بڑا سمگلر ہے اس کو بھی رکھ لو, اور بلوچستان میں جتنے مطلب چور ٹھگ ہیں ان کو بھی اپنی پارٹی میں شامل کر لو. تو پوری پاکستان کے کچرے کو اکٹھا کر کے انہوں نے تحریک انصاف میں ایک بہت بڑی جگہ دی تھی. یہ نظریاتی لوگوں کی جماعت تھوڑی ہے. نہیں, آپ نے بات کیا اختیار بھائی, آپ نے 2 دفعہ کہا ہے یہ علی بخاری صاحب نظریاتی شخصیت آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا تو کوئی موثر نہیں. مطلب میں یہی کہہ رہا ہوں کہ علی بخاری ایک نظریاتی شخص ہے. اب آپ کا کیا خیال ہے, یا علی بخاری صاحب کا کیا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں سارے لوگ علی بخاری جیسے لوگ ہیں؟ نو, نیور. یہ تو مانگے تانگے کے لوگ ہیں. کچھ پیپلز پارٹی سے آئے ہیں, کچھ مسلم لیگ نون سے آئے ہیں, کچھ MQM سے آئے ہیں, کچھ ANP سے آئے ہیں, کچھ کسی پارٹی سے. سب لوگوں نے, میں یہ بات کرتا تھا لیکن یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ وقت آنے پر جہاں سے یہ لوگ آئے ہیں یہ وہیں پہ واپس جائیں گے. یہ پارٹی تھوڑی ہے, یہ تو ضرورت, جس طرح نظریہ ضرورت پیدا کر کے نا مارشل لاؤ کو ہماری عدالتیں جو تھی تو وہ ایک لیگل بیکنگ دیا کرتی تھی, اسی طرح ایک نظریہ ضرورت سیاست میں لانچ کیا گیا. اس کا کہ ایک موقع خان کو دینا چاہیے. تو الیکٹیبلز کو اغوا کیا گیا, ان کو بلیک میل کیا گیا, ان کو گردنوں سے پکڑ کر ایجنسیوں کے ذریعے PTI میں شامل کرایا گیا. تو پہنچی وہیں پہ جہاں کا امیر تھا. جیسے آپ نے مال اکٹھا کیا تھا ایسے ہی آپ کے ساتھ پھر ہوگا. تو میرے خیال میں علی امین جو کہہ رہا ہے اس کی اس بات میں کوئی صداقت تو شاید نہ ہو کہ کوئی ادارہ کام کر رہا ہے, لیکن اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے کہ علیمہ خانم جو ہیں تو وہ پارٹی کی جو پریمیئر شپ ہے, جو لیڈرشپ ہے وہ لینا چاہتی ہے. اور ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا مقابلہ اس میں بشرا بی بی سے بھی ہے, اور جو 2 دھڑے میں نے آپ کو اور بتائے ہیں ان سے بھی.